بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب فارم 47 بھی نہیں بچا سکے گا، یہ بات اب کیوں کہی جا رہی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ حکومت کو اس بات کی تسلی ہے کہ جس طرح اس دفعہ ان کو فارم 47 کے ذریعے حکومت میں لایا گیا ہے، اگلی دفعہ بھی یہی سب کچھ ہوگا اور رپیٹ ہوگا۔ نہیں جناب، اب ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ رات گئے کئی صحافیوں کو، کئی لوگوں کو، تجزیہ کاروں کو یہ امید ہو گئی کہ جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کچھ کمی کی جانے لگی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دو وزراء، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، یہ دونوں آنے والے ہیں اور پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ہوا کیا، ایک دوسرے کی تعریف کی اور چلتے بنے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں کوئی کمی کا اعلان نہیں کیا، صرف آ کر آئیں بائیں شائیں کی، اور یہ پریس کانفرنس کے نام پر دھبا تھا، کیونکہ بند کمرے میں اندر سے تالا لگا کر بغیر کسی رپورٹر کو، کسی صحافی کو بلائے، بغیر کسی سوال کے جواب دیے، ایک ریکارڈڈ ایک پیغام تھا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور انجمن ستائش باہمی کر رہے تھے، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکومت کی نہ کوئی ساکھ ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے۔ یہ حکومت صرف اس لیے ہے کہ اقتدار کا مزہ لیا جا سکے۔ یہ ایک بے مقصد حکومت ہے، کوئی ان کی سمت نہیں ہے، کوئی ان کی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ویژن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ اب آگے کیا ہونا ہے صرف آئی ایم ایف نے بتانا ہے، اور اب بجٹ اس کے مطابق تیار ہونا ہے۔ آئی ایم ایف نے بتا دیا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، 15,000 ارب سے زیادہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس کے اندر رہ کے جو کرنا ہے کر لیں، اس کے اندر آپ عیاشیاں کر لیں جتنی کرنی ہے، بس اپنے لیے گاڑیاں لے لیں، مرات لے لیں، جو بھی آپ نے اور پیٹرول مفت کرنا ہے وہ کرتے چلے جائیں، ہمیں یہ چاہیے کیونکہ ہم نے آپ کو قرض دے دیا اور قرض آپ نے واپس کرنا ہے۔ یہ اب ہو رہا ہے، یہ ٹوٹل ویژن ہے۔ جب یہ حرکتیں ہوں گی تو آپ کو فارم 47 نہیں بچا سکتا۔ حال اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس معاشرے کی آنکھیں ہیں، نظر رکھتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت اچھے صحافی، میں اکثر ان کا حوالہ دیتا ہوں، شہزاد پراچا صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لکھتے ہیں پاکستان میں موجودہ سرکار کی معاشی پالیسیاں خانہ جنگی والے حالات پیدا کر رہی ہیں، خدا نخواستہ اللہ رحم کرے۔ سڑکوں پر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے کو پڑ رہے ہیں۔ خدا را کچھ سوچئے، وقت کم ہے، جب پیٹ کی بات آ جائے تو کوئی کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا۔ یہ بات آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ لوگ پھر پرواہ نہیں کریں گے۔ جب اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے چاہے اسلام آباد میں احتجاج پر پابندی لگائی ہو کہ 3 سال کے اندر کر دیں گے، دوسری دفعہ کیا 10 سال کے اندر کر دیں گے، گولیاں چلا دیں گے، غائب کر دیں گے، لاپتہ کر دیں گے، لوگ جب اس قدر مایوس ہو جائیں گے تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ابھی سڑکوں پر آ کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، تو اس سے ڈریں، اس دن سے ڈریں کہ یہ ہاتھ کہیں اور پہنچ جائیں کسی اور کے گریبان پر۔ اب یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، لوگ اب لکھنے لگ گئے ہیں۔ کچھ تو صحافی لکھتے تھے نا کہ جی ہمیں ڈر ہے، ہمیں لاپتہ کر دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، مقدمات بنا دیے جائیں گے، نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ یہاں بولو نہ، بات نہ کرو، اندھے گونگے بہرے ہو جاؤ۔ مگر صحافی لکھ رہے ہیں کفن چور بھی کفن چوری کرتے ہیں، جسم نہیں نوچتے، مگر ہمارے حکمران ایسے قبیح لوگ ہیں کہ انہوں نے کفن چوروں سے آگے بڑھ کر عوام کو نوچا ہے، اور بے شرم اتنے ہیں کہ اس پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ کیونکہ خبر یہ آئی کہ وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لیگی قائد کو اعتماد میں لیا ہے کہ جی آپ اعتماد کریں، ہم نے آپ کو بتا دیا، یہ ہو گیا۔ اور نواز شریف نے کہا جی عوام کو ہاں ریلیف ملنا چاہیے۔ تو اس کے بعد بھی یہ تھا کہ اچھا شاید 2 وزراء آ رہے ہیں، کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ ریلیف صرف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے ان کے پاس۔ عوام کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو سنواتا ہوں۔ اب وہ چینلز ان کو اشتہار بھی ملتے ہیں، کافی عرصے سے اس طرح کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی تھی، اب ان کو بھی رپورٹ کرنا پڑ گیا ہے۔ اتنی مشکل میں ہے کہ دل کرتا ہے مر جائیں، پہلا شہری۔ یقین مانے ہماری جیبیں خالی ہو چکی ہیں، دوسرا شہری۔ بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے، دہاڑی والا تو ویسے ہی مر گیا ہے، تیسرا شہری۔ 3 ٹائم کا کھانا 2 ٹائم پر آ چکا ہے، چوتھا شہری۔ حکومت سے درخواست ہے کہ تھوڑا بوجھ خود بھی ڈالیں، سارا ہمارے پر نہ ڈالیں، پانچواں۔ موٹر سائیکل بیچ دیں اور سائیکلوں پر آ جائیں، کیا کریں، چھٹا۔ پہلے 1 ماہ میں 15,000 کا پیٹرول لگتا تھا، اب 30 سے 35,000 کا لگتا ہے، 7واں شہری۔ پاکستان میں کیا چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، 8واں شہری۔ یہ جناب اب سنیے، یہ ARY پر یہ رپورٹ چلی ہے، یہ سنیے۔ تنخواہ بچ رہی نہ کچھ، نہیں کا آواز آ رہی ہے، نہیں کا آواز آ رہی ہے، جی کردا مر جائے۔ تو یقین مانے کہ ہماری جیبیں خالی ہو چکی ہیں، چھوڑ رہے ہیں ہمیں۔ بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے غریب آدمی کا، دہاڑی والا تو ویسے ہی مر گیا غریب۔ اتنی مہنگائی کر دی ہے، عوام کا جینا حرام کر دیا۔ یہ لوگ ہیں، جینا حرام ہو گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی زندگی کیسے گزاریں، کیا کریں۔ لیکن اگر آپ ذرا اسلام آباد کی طرف دیکھیں، وہاں پر پروٹوکول دیکھیں، وزراء کے،
عہدیداروں کے, بیوروکریسی کے, دیگر لوگوں کے, تو آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ یہاں کوئی غربت نام کی چیز ہے. ایسے شاہانہ انداز ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے امیر ملکوں کے سربراہان کے اس طرح کے نہیں ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی تقریب ہوتی ہے, کسی جگہ کا افتتاح کرنا ہے, کوئی اور تقریب ہے, ایسے پیسہ لٹایا جاتا ہے, پانی کی طرح بہایا جاتا ہے, ٹیکس کا پیسہ. تو رات بم دھماکہ کر دیتے ہیں. 3 ٹائم کا کھانا 2 ٹائم پہ آ چکا ہے. بہت پریشان ہے. حکومت پنجاب سے درخواست ہے سر جی کچھ تھوڑا سا بوجھ اپنے اوپر بھی ڈالے, سارا ہمارے اوپر نہ ڈالے. بھائی بھیج دیں اور سائیکلوں پہ آ جائیں. اس مہنگائی کے دور میں ہم اب کیا کریں, کہاں جائیں؟ ریٹ ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. ہم غریب عوام کیا کریں. 1 مہینے کا پیٹرول 15-20 ہزار کا لگ رہا تھا, 30 سے 35 ہزار کا لگ رہا ہے. پاکستان میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ ہے جی لوگوں کی رائے, یہ ہے لوگوں کی آواز. اب آپ سوچئے کہ لوگ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ حکمرانوں کی عیاشیاں اسی طرح جاری ہیں. ممبران پارلیمنٹ نئی رہائش گاہیں 104 فیملی سوٹس تکمیل کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن. اب آپ سوچئے ذرا اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. تم پیٹرول پمپ کے ہر لیٹر پر 150 روپے ٹیکس دو, ہم اربوں روپے لگا کر ارکان پارلیمنٹ کے لیے نئی فیملی سوٹس بنائیں گے. جم, سوئمنگ پول بھی ہوں گے, ایئر کنڈیشن لگیں گے, 500 سرونٹ کوارٹرز ہوں گے. حکمران ظالم بے حس تو ہیں ہی, ساتھ ساتھ ایسے کام کر کے بے بسی کا مذاق بھی بناتے ہیں کہ بے حس ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, ساتھ مذاق اڑاتے ہیں کہ غریبوں, کیڑے مکوڑے, عوام, ہم 11 ارب کے جہاز میں سفر کر لیں گے, کیا کرو گے. ہم یہاں پر لگژری اپارٹمنٹس بنائیں گے, ہم یہاں پر 500 سرونٹ کوارٹرز بنائیں گے, اے سی لگائیں گے, تم 150 روپیہ ٹیکس دو پیٹرول پر, ہم اس پر عیاشی کریں گے, کیا کر لو گے. حکومت کو یہ لگتا ہے کہ عوام نے جو کہ سڑکوں پر آنا نہیں ہے, ان کو ہم نے اتنا دبا دیا, اتنا مار دیا ہے کیسز کر کر کے, ہم نے اپوزیشن کو دبا دیا, کوئی سڑکوں پر نہیں آئے گا. ہم ٹیکس لگاتے جائیں لگاتے جائیں لگاتے جائیں, یہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے لیکن یہ باہر نہیں آئیں گے, کیونکہ ہم نے ان کو اتنا جبر تشدد سے ڈرا دیا ہوا ہے, اس لیے لگاتے جاؤ ٹیکس. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معاشی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں, یہ کوئی جذباتی باتیں کرنے والے نہیں کر رہے. یہ شہباز رانا صاحب نے اس طرح کی بات کی ہے کہ جی ٹیکس لگاتے ہیں, کون سا سڑکوں پر آنے لوگوں نے, اسی پیٹرول سے عوام کو آگ لگا کر مار دیں. یہ ایک شہری کہہ رہا ہے کہ جتنا آپ نے مہنگا کر دیا ہے. اب جناب شہباز رانا صاحب کو ہم نے بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں وزیر اعظم ان کی حکومت کو پتہ ہے کہ عوام پر ہر ہفتے بوجھ ڈالتے جائیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ آگے سے ریئیکٹ نہیں کریں گے, اس لیے ان پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے چلے جاؤ. اب سوال پوچھ رہے ہیں شہباز رانا صاحب, IMF پروگرام کے باوجود پاکستان کی برآمدات کیوں نہیں بڑھی؟ سب اچھا ہو جائے گا کہ منجن بیچنے کے بعد برآمدات بڑھنے کی بجائے کم ہو کیوں رہی ہیں؟ تجارتی خسارہ کیوں زیادہ ہے؟ حکومت اور ان کی ان گنت کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا ایسے معیشت چلائی جاتی ہے؟ اب سمجھ نہیں آ رہی. اس میں ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی IPPs جب معاہدے ہو رہے تھے تو چین نے اپنا خیال کیا, اپنی کمپنیوں کا کیا, اور آج ہم بھگت رہے ہیں. ہر کوئی اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے. اسی طرح IMF اپنا خیال کرا ہے, انہوں نے بتا دیا ایسے 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 ہمیں واپس چاہیے پیسے, بس اس کے اندر ہے کہ آپ نے بجٹ بنانا ہے, اور اب کہا جائے گا عوام دوست بجٹ, تاریخی بجٹ, ایسا کمال بجٹ آج تک نہیں آیا. ہم نے کمال کر دیا ہے. جس طرح ابھی پریس کانفرنس میں نہیں ایک دوسرے کی تعریف کی, باقاعدہ تعریف کر رہے تھے کہ جی وزیر پیٹرولیم بہت اچھا کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں تھینک یو سر, تھینک یو سر, یہ جی انہوں نے بہت اچھا کیا کام, واہ واہ کمال, مستحکم چل رہا ہے پاکستان. ہم نے خطے میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے عجیب حالات ہیں. پاکستان میں تو ہے ہی نہیں بھائی, خطے میں سب سے زیادہ مہنگا پیٹرول, دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا پیٹرول, دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس آپ نے لگایا ہوا ہے, دنیا کی سب سے مہنگی بجلی آپ دے رہے ہیں. پتہ نہیں آ کر ایسے جھوٹ بولتے ہیں اس طرح سے, پنجابی کہتے ہیں پکا منہ بنا کر, کہ بالکل ایسے پتہ نہیں کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول لیتے ہیں, اور چہرہ بھی نہیں بدلتا, کوئی شکم بھی نہیں آتا, کوئی چہرے پر ماتھے پر کچھ بھی نہیں ہوتا, اور چلے جاتے ہیں جھوٹ بول کر. یہ سب ہو رہا ہے جی. تعریفیں کر لو, شہباز شریف صاحب کی تعریف کر کے نکل جاؤ, اور پھر یہ ایک لالی پاپ دے جاؤ کہ ہم جیسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوں گی نا ہم ریلیف دیں گے. اور کہا کہ جی منسٹر پیٹرولیم نے 2 ماہ میں انت تک محنت کی, دنیا میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. وہی نا لا اینڈ آرڈر کی لوگ احتجاج کرتے ہیں, فلاں نکلتے ہیں, ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے, ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو. شہباز شریف ڈھال بن کر نظام کو آگے لے کر چل رہے ہیں, وزیر پیٹرولیم پرویز ملک بس تعریفیں کرنے آئے تھے, یہ ان کا صرف کام تھا اور کچھ بھی نہیں. اور کہ جی دیکھیں جیسے ہی چیزیں بہتر ہوں گی ہم ضرور آپ کو ریلیف دیں گے, بس ٹرک کی بتی. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے اپنے فارمولے کے تحت پیٹرول میں ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھیں 21 پیسے کمی ہونی چاہیے تھی, آپ نے 15 روپے فی لیٹر ٹیکس لگا دیا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں, یہ آپ نے اپنا ٹیکس لگایا ہے. کوئی لکھ رہا ہے جی شکر ادا کریں
کہ کرونا بحران میں یہ والے تجربہ کار نہیں تھے، انہوں نے تو تب ہی زندہ گاڑ دینا تھا، کرونا کے دور میں یہ ہوتے، انہوں نے تبھی تباہی پھیر دینی تھی۔ تو فواد چودھری لکھتے ہیں بس اللہ نے بچانا تھا، تب یہ نہیں تھے۔ اچھا جی، کسی نے لکھا کہ سوشل میڈیا پر شدید تنقید کے بعد پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم ہونے کا امکان ہے، احمد ابراہیم صافی انہوں نے لکھا تھا۔ پھر کہتے ہیں معذرت میری ہی مت ماری گئی تھی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کوئی قیمت کم کر دیں گے، کچھ ایسا کریں گے، کچھ نہیں ہونا۔ اب دیکھیے میں آپ سے عرض کر چکا کہ فارم 47 بھی ان کو نہیں بچا سکتا، دراڑیں پڑنی ہیں، کوئی یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ وقت آئے گا جب یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ تو ہم سے کروایا گیا ہے، کیونکہ یہ عوام میں جا کر ووٹ ہی نہیں مانگ سکیں گے۔ ابھی آپ الیکشنز کروا لیں آج، کیونکہ یہ چیزیں بھی بڑھنی ہیں۔ یہ تو 4 سال میں اگر آپ دیکھ لیں بتدریج ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے، 4 سال آگے جاتے گئے ہیں۔ بے روزگاری ہر سال پہلے سے زیادہ بڑھتی گئی ہے، غربت پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے، ہر اشاریہ ہمارا منفی پہلے سے زیادہ ہوا ہے۔ تو لگتا تو یہ 4 سال اگر آپ ایک تسلسل ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سال جو ہے یہ بہتری کر دیں گے، یہ اور برا کریں گے؟ تو انہوں نے ایک دوسرے پر ڈال دیں۔ اب پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا جی؟ پیپلز پارٹی کو کارنر کیا گیا تو یہ حکومت اور شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، مائنس پیپلز پارٹی یہ حکومت برقرار نہیں رہ سکتی۔ چل رہی ہیں باتیں اندر، ابھی سے دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں، یہی نہیں شکایتیں لگ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن گلگت بلتستان سے وزیر اعظم کے دورہ گلگت بلتستان کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی ذمہ دار بنتی ہے کہ وہ وزیر اعظم سے دورہ گلگت کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گلگت بلتستان مناسب نہیں تھا۔ وزیر اعظم یہ دورہ 7 جون کے بعد کرتے تو مناسب ہوتا کہ وہاں جا کر آپ سرکاری عہدے کا استعمال کر کے لوگوں کو لگاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی شکایتیں کر رہے ہیں۔ آخر میں جی اسلام آباد سے نوید صدیقی صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو خبر لایا اس کو کریڈٹ بھی دیں اس چیز کا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سی ڈی اے اس وقت بکھرا ہوا ہے اور انلیگل سوسائٹیز کا تو 99 کا انہوں نے ذکر کر دیا، ایک لسٹ آ گئی۔ لیگل سوسائٹیز، جی ہاں لیگل سوسائٹیز 16 ایسی ہیں جن کے مالک یا جن کے کیئر ٹیکر جو بھی ہیں ان کو گرفتار کرنے کا کہہ دیا سی ڈی اے نے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ ان کے پاس سی ڈی اے کے پاس اختیارات ہیں، کیونکہ سی ڈی اے کی ایک واجب الادا رقم ہے۔ لیگل سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے بندوں کو گرفتار کرنا ہے کہ انہوں نے پیمنٹس نہیں کی، اس لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ بڑے بڑے مگرمچھ کہیں بڑی بڑی سوسائٹیز بنا کر بیٹھے ہوئے، 99 تو کہہ رہے ہیں انلیگل ہیں، اب پتہ نہیں لیگل کون سی رہ گئی ہیں، تو 16 جو لیگل باقی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں۔ تو اسلام آباد میں کیسے کیسے کٹنگ ہوئی ہے، کیسے کیسے جنگلات کا قتل عام ہوا ہے، کیسے سوسائٹیز بن گئی ہیں۔ اب وہی نا کہ اگر تو ان کا ڈائریکٹ رابطہ صاحب اقتدار سے ہوا، کانسٹیٹیوشن ایونیو والا معاملہ ہوا، تو پھر تو کوئی بچت ہو جائے گی، کوئی کمیٹی بن جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہاں ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے تو پھر جناب پھر بہت ہی مشکل ہوگی، پھر تو یہ سارے مگرمچھ جو ہیں نا یہ رگڑے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔